اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی پچھلے ٹاپک جو تھا دین کی تکذیب کا، کہ کون لوگ ہیں جو دین کی تکذیب کرتے ہیں اور کون ہیں جو اسے سچا ثابت کرتے ہیں۔ اب جو دین کی تکذیب میں تھا نا، پچھلے لیکچر میں میں بتا چکا ہوں متقی کون ہوتے ہیں۔ ہاں، تو قرآن یہ نام نہاد جو روحانیت والے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے مزکی کہتے ہیں، تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے فلا تزکوا انفسکم، ہاں وہ عالم ہوں بما نتقا، ٹھیک ہے، 53/32۔ تم اپنی ذات کو یہ مت اپنے معیار کے مطابق یہ مت سمجھو، فیصلہ خود ہی کر لیا کہ بھائی مزکی ہو، اسے تو اللہ ہی بہترین طور پر جانتا ہے، وہی بتا سکتا ہے متقی کون ہے۔ متقی کون ہے؟ ٹھیک ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، 92-18، جو اپنا مال دوسروں کی نشوونما کے لیے دیتا ہے، اس طرح اسے اس کی ذات کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتا ہے افرأیت الذی تولی، 53/33، کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو گریز کی راہ نکالتا ہے؟ ہاں، یا وہ قوم افرد الذی تولی جو گریز کی راہ نکالتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص اصل میں وہ انڈیویجول، یہ جمع کا صیغہ آپ یہاں پہ دے، الذی سے مراد وہ قوم، وآتا قلیلا واغدا، 53/34، جو آتا قلیلا، اب ان کو تو کل الف کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، وہ 2.5% لگا دیا، یہ وآتا قلیلا واغدا، اور بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، نہ دل میں رحم ہے ان کے نہ کچھ ہے، پتھر کی طرح جو پگھلتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ متقی کون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس متقی کے بارے میں اشقا کا لفظ قرآن نے پوچھ کیا ہے، وہ جہنم کے تواکن عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ قوم یا وہ لوگ۔ شقاوت ہوتی کیا ہے، سورہ طٰ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وما انزلنا الیک القرآن لتشقی، 20/2، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو جو ہے وہ شقاوت سے مراد سعادت سے محروم ہو جانا، جگر پاش مشقتوں میں مبتلا ہو جانا۔ لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو قوم قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ کبھی زندگی سعادتوں سے محروم نہیں ہوگی زندگی، اور اسے جگرسوز مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب زندگی کی سعادتیں کیا ہے، وہ جگر پاش مشقتیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں نا قصہ آدم کے جو تمثیلی انداز میں، آدم جنت میں تھا، وہاں امن کی زندگی اسی نہج سے گزر رہی تھی، جسے نہ بھوک کا خوف تھا، نہ پیاس کا، نہ لباس کی فکر، نہ مکان کی، جتنی بھی ضروریات زندگی تھی نہایت آسانی سے اور بافراد رغدا کا لفظ ہے، ان لکا لا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، یہ 20 سورہ ہے اور 118 119 دعا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، یہ اوپر میں بتا چکا ہوں۔ آدم سے کہہ دیا تھا اگر اس راستے کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار نہ کرنا، اگر ایسا کیے تو یہ تمہیں جنت سے نکال دے گا، دیکھیے، ولا یخرجنکما من الجنہ، 20/100، دونوں نکال دے گا۔ فتشقی، تو نتیجتاً تم ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھ رہے تشقی سے مراد جو فرعونیہ حاصل ہیں، ان کے حصول کے لیے تمہیں جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، جس طرح یہ پوری مین کائنڈ کر رہی ہے۔ دیکھ رہے آدم جو ہے ابلیس کے فریب میں آ گیا، اس طرح زندگی کی آسائش سے محروم ہو گیا، اس سے آدم سخت مایوس اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ کیا اس کے لیے پہلی زندگی، جنتی زندگی دوبارہ حاصل کرنے کی صورت ہے کوئی؟ تو جواب ملا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ تمام فراوانی اور آسائشیں تمہیں پھر سے حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ اپنے خیالات کا اعتبار چھوڑ کر اس رہنمائی کے پیچھے چلو۔ فلا یضل ولا یشقی، 20/123، ٹھیک ہے۔ جو تیری مین گاں جائے گی اور نئی شقاوت پڑے گی۔ اس کے علاوہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، 20/124، جو شخص ہمارے ضابطۂ قوانین سے پہلو طئی کرے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، اور صرف یہی نہیں اس کی ہوگی بلکہ
یہاں جو اگلی زندگی ہے وہ ناشر ہو یوم القیامت ہے ہم ہم اس قیامت کے روز بھی اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھا عتقہ کے مقابلے میں جو عشقہ آیا، عشقہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی وہ جو زندگی کی بنیادی ضرورات تک سے محروم ہے اور اس کے لیے اسے جگر سوز مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ لہٰذا متقی وہ ہے جسے زندگی کی تمام ضروریات اور سعادت بافرات میسر ہوں اور اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کی نشوما کے لیے کھلا رکھے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی روح سے آپ نے غور کیا کہ صلاۃ اور معاشی معاملات میں کتنا گہرا ربط ہے، اور اسی سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ صلاۃ صرف اس نماز تک ہی محدود نہیں جو مسجد کی چار دیواری کے اندر ادا کی جاتی ہے، بس کا دار انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ صلاۃ وہ نظام ہے جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس کے وقتی اجتماعات اس نظام کا ایک حصہ ہیں۔ اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 29/45، صلاۃ جو ہے فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشا کے معنی بخل اور منکر کے معنی عقل فریبکار کی حیلہ تراشی، جن کی روح سے انسان سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لینا چاہتا ہے۔ اس ذہنیت اور اس روش سے انسان صرف نظام صلاۃ کی روح سے رک سکتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت سورہ معارج کی ان آیات ہی کی تفسیر ہے، ان کو پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ 17ویں سورہ ہے اور 8 سے 23 6 آیتیں، اور انہی تصریحات سے یہ حقیقت آ گئی کہ دین کی تکذیب کون کرتا ہے، اور دین کی تکذیب وہ کرتا ہے جو سورہ معون کے الفاظ میں یتیم کو دھکے دیتا ہو اور مسکین کے کھانے کا بندوبست نہ کرے۔ سو ایسے مسلمین کے لیے تباہی ہے جو صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہے، جو نماز کے ظاہر ارکان اور اجزائی کو جو ہے حقیقی صلاۃ سمجھ لیتے ہیں، اور عمل ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ رزق ان سرچشموں کو جو تمام انسانوں کے لیے یکساں سوال لسائلین ہونے چاہیے اور اپنے لیے روک رکھتے ہیں۔ یہ ہے اب یہ یوم الدین کا جو ہے جزا و سزا کا دن بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے قانون مکافات کے مطابق انسانی اعمال کی محسوس شکل میں نتائج سامنے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہر انسانی عمل، ہر روش زندگی ایک خاص نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی متعین کردہ روش کا نتیجہ زندگی کی آسودگیاں اور خوشحالیاں ہیں، اور اس کے خلاف چلنے کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ جو شخص ذاتی مفاد پرستی کی روش اختیار کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی نہیں ہوگا، وہ اللہ کے قانون مکافات کی تکذیب کرتا ہے۔ وہ عمل یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، اس روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ یہ ہے وہ شخص جو تکذیب دین یا تکذیب یوم دین کرتا ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو قوم اس قسم کی روش اختیار کرے گی، جو اس قسم کا معاشی نظام قائم کرے گی، اسے استحکام اور بقا نصیب نہیں ہوگا، وہ مٹ جائے گی۔ اس کی جگہ وہ قوم لے لے گی جس کا تصور حیات اس کی پہلی قوم سے مختلف ہوگا، اور وہ ان جیسا معاشی نظام قائم نہیں کرے گی۔ سورہ محمد میں ہے انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ کہ تمہیں اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے مال و دولت کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھو۔ فمنکم من یبخل، سو تم میں سے وہ لوگ جو اس روش کو اختیار کرنے کی بجائے بخل کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو دوسروں کو محروم رکھتا ہے در حقیقت خود اپنی ذات کو نشوونما سے محروم رکھتا ہے۔ اس سے خود اس کو سیلف، جو ریئل سیلف ہے، اس کو نقصان ملتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ محتاج نہیں ہے، تم اپنی نشوونما کے لیے اس کے محتاج ہو۔ یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر بپھر گئے، راستے سے ہٹ گئے، گریز کی راہیں تلاش کر دی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ 47 سورہ ہے اور 38 آیت۔ تو اس کا جو قانون مفاقات ہے، تمہاری جگہ کوئی دوسرے قوم لے آئے گا، تمہاری جیسے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون استبدال ہے۔
ٹھیک ہے، سبسٹیٹیوشن کا لا آف سبسٹیٹیوشن آف نیشنز، جو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سرمایہ داری کا نظام قائم و دائم رکھ سکتا ہے، اس غلط روش کے نتائج و عواقب کو نماز پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے،